ناظرین آداب، میں سید عامر حنیف۔ ممبئی ٹیسٹ جاری ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہندوستانی ٹیم کے خلاف حریف ٹیم کے بولر کی کامیابی پر ممبئی والوں نے جشن منایا ہو۔ آج نیوزی لینڈ کے اعجاز پٹیل نے ہندوستانی اننگز کے تمام 10 وکٹس حاصل کیے۔ پویلین میں بیٹھے ہندوستانی کھلاڑیوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وہیں پورے ممبئی میں خوشی کا ماحول تھا کیونکہ اعجاز پٹیل کا تعلق ممبئی سے ہی ہے۔ 25 برس پہلے ان کے والدین ہندوستان سے نیوزی لینڈ جا چکے تھے۔ آج اعجاز پٹیل نے اپنے پیدائشی مقام پر اننگز میں 10 وکٹ لے کر انل کمبلے اور جم لیکر کے ریکارڈ کو مساوی کیا۔ اعجاز پٹیل کی سحر انگیز بولنگ نے ہندوستانی کھلاڑیوں کو بہت پریشان کیا۔ انل کمبلے نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اعجاز پٹیل کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کا 10 وکٹس کلب میں شامل ہونے کا استقبال کیا۔ اعجاز پٹیل کے والدین اپنے بیٹے کی کامیابی پر مسرور تھے۔ اعجاز پٹیل کے اس کارنامے کی خوشی زیادہ تر دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ ہندوستانی بولرز نے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ آرڈر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ محمد سراج نے تابڑتوڑ حملے کی شروعات کی اور عمدہ بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹس اور اشون نے 4 وکٹس حاصل کیے، جس سے نیوزی لینڈ کی ٹیم دباؤ میں آ کر 62 رن پر ڈھیر ہو گئی۔ وراٹ کوہلی نے فالو آن پر مجبور نہیں کیا اور دوبارہ بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکور کر کے شکست دی جا سکے۔ کسانوں کا ایجیٹیشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایم ایس پی پر گارنٹی احتجاج کے دوران مارے گئے کسانوں کو معاوضہ اور انہیں شہید کا درجہ نہیں دیا جاتا، اور احتجاج کے دوران کسانوں پر جو کیسز حکومت کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں انہیں واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ فیصلہ سنگھو بارڈر میں منعقدہ مشترکہ اجلاس میں کیا گیا۔ کسانوں نے احتجاج کے دوران شہید ہونے والے 702 افراد کی لسٹ حکومت کو بھیجی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ جو کسان احتجاج کے دوران مارے گئے اس کا ڈاٹا حکومت کے پاس نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹس کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی مر بھی جائے تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، یہی حال کانگریس کا ہے۔ آپسی اختلافات نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس کا اندازہ شیو سینا کے ایم پی سنجے راوت کے اس بیان سے ہوتا ہے جو انہوں نے میڈیا کے سوال کے جواب میں دیا۔ کانگریس کو دور رکھ کر کوئی بھی نیا فرنٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے یو پی اے کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جہاں تک یو پی اے کی لیڈرشپ کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مہاراشٹرا میں شیو سینا، این سی بی اور کانگریس کی مخلوط حکومت ہے۔ KNR یونیورسٹی فار میڈیکل سائنس تلنگانہ کے MBBS داخلوں میں امیدواروں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ زیادہ تر مسلم طلباء اس ناانصافی کے شکار ہیں، اس لیے طلباء کو ہر قدم پر چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ انکشاف میڈیکل کونسلنگ ایکسپرٹ جناب عبدالرب عارف نے کیا۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام کونسلنگ سیشن میں جو سائنٹیفک مائنڈ کے تعاون سے 3 دسمبر کی شام منعقد ہوا، جناب عارف نے نیٹ کوالیفائڈ امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں آن لائن کونسلنگ اور ویب کونسلنگ کے طریقہ کار سے واقف کروایا۔ انہوں نے ہر ایک گوشے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ایسے ٹاپر جو اپنے رینک کی بنیاد پر گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے اہل ہیں، محض اپنی کاہلی کی وجہ سے مائنارٹیز کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس سے مستحق مسلم امیدواروں کا حق مارا جاتا ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب ظفر جاوید، سیکریٹری سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ مستقبل کے ڈاکٹر سے خطاب کر رہے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن انسانیت کی خدمت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سلطان العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے سلم علاقوں میں 3 لیگل ایڈ سیل قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ مجبور و مستحق افراد کو قانونی مدد فراہم کی جا سکے۔ ایسے کئی معصوم بے قصور افراد جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اگر انہیں ایک وکیل مل جائے تو ضمانت مل سکتی ہے اور وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلم طلباء کو تلقین کی کہ وہ جن اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد ان اداروں کو مستحکم کرے، جیسا کہ دوسرے اقوام کے لوگ اپنے مادر علمی کا خیال کرتے ہیں۔ جناب آصف پاشا نے پروگرام کی صدارت کی۔ جناب سید سعادت، مسٹر فہیم احمد اور MS فاروق نے بھی خطاب کیا۔ طاہر فراز نے کارروائی چلائی اور شکریہ ادا کیا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔